جیسا کہ آپ اس سیریز کی پچھلی ایپیسوڈ میں جان چکے ہیں کہ فریڈینڈ نے ہیبسبرگ کے تعاون سے عثمانیوں کے لیے زمینی اور سمندری دونوں محاذوں پر جنگ کا آغاز کر دیا تھا، جس میں زمین پر تو انہیں گورجانی کے مقام پر انتہائی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 24,000 کے لگ بھگ فوجی دستے میں سے 20,000 کو تو عثمانیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ بقایا میں سے بھی کئی کو قیدی بنا لیا گیا۔ مگر سمندری جنگوں کے اعتبار سے عثمانیوں کا تجربہ اس قدر نہ تھا کہ وہ یورپی ممالک کی تجربہ کار بحری قوت کا مقابلہ کر سکتے، جو کہ ایک عرصہ سے نہ صرف بحیرہ روم کے ذریعے ہونے والی تجارت کو کنٹرول کر رہے تھے، بلکہ بحیرہ روم اور ارد گرد کے تمام سمندری جزائر میں سے کافی جزیروں پر قابض بھی تھے۔ ان یورپی طاقتوں کو اگر کسی نے ٹکر دی تو وہ تھے باربروسا برادران۔ باربروسا برادران یورپی ممالک کے لیے نہ صرف خوف کی علامت تھے، بلکہ انہوں نے براعظم افریقہ میں کئی ساحلی شہروں کو یورپ کی بڑی طاقت ہسپانیہ حالیہ اسپین سے چھین بھی لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سقوط غرناطہ کے بعد اندلس سے مسلمانوں کو نکالنے کی خدمت بھی سر انجام دے رہے تھے۔ ان تمام جنگی مہمات کو زیادہ تر باربروسا برادران میں سے عروج ہی کمانڈ کرتا تھا، جبکہ خضر معاون اور مددگار کے طور پہ اس کا ساتھ دیتا تھا۔ مگر پھر 1518 عیسوی کے لگ بھگ عروج رئیس کی شہادت کے بعد یہ تمام تر ذمہ داریاں خضر رئیس کے ناتواں کندھوں پر آ پڑی۔ یوں افریقی ساحلی شہروں کے علاوہ بحیرہ روم میں اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے خضر کو اب ایک مضبوط دوست کی ضرورت تھی۔ اس پر خضر رئیس نے اس وقت کی مضبوط ترین مسلم سلطنت عثمانیہ کا رخ کیا۔ خضر رئیس نے عثمانی حکمران سلطان سلیم کو اپنی وفاداری پیش کی، اور اس طرح 1519 عیسوی میں وہ نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ ہر اعتبار سے عثمانی مدد اور تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان سلیم کی طرف سے انہیں بیلر بے کا اعزازی خطاب بھی دیا گیا، جبکہ بڑی تعداد میں جنسریز، کشتیاں اور توپیں ان کے ماتحت کر دی گئیں۔ اس عسکری مدد سے خضر رئیس نے نہ صرف تلمسان کو دوبارہ حاصل کر لیا، بلکہ انہوں نے 1538 عیسوی تک کئی ساحلی شہروں اور جزیروں کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جن میں سے ایک انتہائی مشکل ترین جزیرہ روڈس بھی تھا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سلطان سلیم کے حکم پر خیر الدین خضر نے نہ صرف یورپ کا بحیرہ روم میں بالادستی حاصل کرنے کا خواب چکنا چور کر دیا، بلکہ 1538 میں لڑی جانے والی جنگ پرویزہ میں یورپی متحدہ بحری بیڑے، جسے ہولی لیگ کا نام بھی دیا گیا، کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 1538 عیسوی میں مسیحی یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ عثمانی سلطنت کا مسلسل پھیلاؤ تھا، کیونکہ عثمانی سلطنت پہلے ہی یورپ کے سب سے بڑے دریائے ڈینوب کو عبور کر کے وسطی یورپ میں داخل ہو چکی تھی۔ مگر سلطان سلیمان کی فوجیں 1529 میں ویانا سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ سلطان سلیمان نے بحیرہ روم میں اپنی بحری قوت کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے خیر الدین خضر کو اپنا امیر البحر مقرر کر دیا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل نیوی کے اعلیٰ عہدیدار کے لیے استعمال کیا جانے والا لقب ایڈمرل کہاں سے لیا گیا؟ تو آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ لقب عثمانیوں کے امیر البحر سے حاصل کیا گیا۔ یہی امیر البحر یورپی ایکسٹ میں تبدیل کر کے ایڈمرل کر دیا گیا، جیسا کہ جبل الطارق کو آج کل جبلاٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 16ویں صدی میں عثمانی بحری قوت کس قدر بلندیوں کی معراج پر تھی۔ خیر الدین خضر نے امیر البحر بنتے ہی اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وینس کے زیر قبضہ ایجین سی اور آیونین سی میں موجود جزیروں پر حملے شروع کر دیے۔ خیر الدین باربروسا نے ایک محدود عرصے میں ہی جزیرہ سیروس، ایجینا، آیوس، پیروس، ٹینوس، کیرپاتھوس،
اور نیکسوس پر قبضہ کر لیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جزیرہ کورفو کا محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ اٹلی کے ساحلی شہروں اوٹرانٹو، یوجینٹو اور کیسٹرو کے ساحلی قلعوں پر بھی شدید حملے کیے گئے۔ جمہوریہ وینس نہ صرف بحیرہ روم میں ہونے والے تجارتی نقصان سے پریشان تھا، بلکہ اب ان کے زیر قبضہ جزیروں کے عثمانی ہاتھوں میں چلے جانے سے وہ اب اور بھی خوفزدہ ہو گئے۔ وہ جلد سے جلد ایک ایسا عثمانی مخالف یورپی اتحاد بنانا چاہتے تھے جو کہ نہ صرف عثمانیوں سے ان کے جزیرے واپس دلوا سکے، بلکہ عثمانیوں کو بحیرہ روم سے بے دخل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ یہ 16ویں صدی کا وہ دور چل رہا تھا جب عیسائی اور اسلامی دنیا اس خطے میں اپنی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں، اور محسوس کچھ یوں ہوتا تھا کہ واحد اسلامی طاقت یعنی سلطنت عثمانیہ پوری یورپی مسیحی طاقتوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ فروری 1538 عیسوی میں اٹلی کے پوپ پال سویم ایک بڑا مسیحی اتحاد یا ہولی لیگ بنانے میں کامیاب ہو گیا، جس میں پوپ کے اپنے علاوہ جمہوریہ وینس، ہیبسبرگ خاندان سے تعلق رکھنے والے رومن شہنشاہ چارلس پنجم، جنیوا، آسٹریا اور مالٹا کے صلیبی نائٹس شامل تھے۔ یہ کافی بڑا مسیحی اتحاد تھا اور پورے یورپ نے اس کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، اسی لیے اسے ہولی لیگ کا نام بھی دیا گیا۔ اس ہولی لیگ کے نتیجے میں ہونے والی جنگ خیر الدین باربروسا کے لیے ایک بہت بڑا فوجی چیلنج تھا۔ یہ ہولی لیگ لگ بھگ 300 کے قریب چھوٹے بڑے بحری جہازوں پر مشتمل تھی، جس میں تقریباً 50 سے 55 ہزار کے قریب مسیحی فوجی بھی اس ہولی لیگ کا حصہ تھے۔ 1538 عیسوی کے موسم گرما میں ہولی لیگ کے بحری جہاز جزیرہ کورفو کے قریب پہنچنا شروع ہو گئے، جبکہ کیسٹالانوو حالیہ مونٹی نیگرو پر اب بھی مسیحیوں کا ہی قبضہ تھا۔ سب سے پہلے پوپ پال اور وینس کے بحری بیڑوں پر مشتمل جہاز کورفو کے سمندروں میں پہنچے۔ پوپ کی طرف سے بھیجے گئے پر اعتماد اٹالین ایڈمرل مارکو گریمانی نے اپنی ساحلی بالادستی کو مضبوط بنانے کی غرض سے ایک چھوٹا ہراول بحری بیڑا عثمانیوں کے زیر قبضہ پرویزا کا ساحلی قلعہ حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ گریمانی کی اس بحری ٹکڑی نے پرویزا کے قلعے کے قریب فوجیں اتارنے کی کوشش کی، مگر عثمانیوں کی بروقت جوابی کارروائی کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں کے بعد اس مسیحی مشن کو نہ صرف کورفو کی طرف واپس پلٹنا پڑا، بلکہ انہیں باقی یورپی ممالک کی بحری قوت کے لیے انتظار بھی کرنا پڑا۔ لگ بھگ 22 ستمبر 1538 عیسوی کو اسپین اور جنیوا کا ایک بڑا مشترکہ بحری بیڑا اینڈریا ڈوریا کی قیادت میں کورفو پہنچ گیا۔ اینڈریا ڈوریا کا اس سے پہلے بھی خیر الدین خضر سے متعدد بحری معرکوں میں آمنا سامنا ہو چکا تھا، شاید اسی لیے یا پھر وہ چونکہ رومن امپائر کے شہنشاہ چارلس پنجم کی طرف سے متعین کردہ کمانڈر تھا، اسی لیے اینڈریا ڈوریا کے ہاتھ میں اس ہولی لیگ کی علامتی قیادت آ گئی، جبکہ پوپ پال کے بحری بیڑے کی قیادت مارکو گریمانی اور وینس کے بحری بیڑے کی قیادت وینچینزو کیپیلو کے ہاتھ میں تھی۔ مارکو اور کپیلو کے ماتحت بحری جہازوں کی تعداد ڈوریا کے ماتحت جہازوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا تھی، جبکہ دوسری طرف خیر الدین کی قیادت میں صرف 122 عثمانی بحری جہاز اور 12,000 مسلح سپاہی ہی موجود تھے۔ خیر الدین تک ہولی لیگ کے اس بڑے متحدہ بحری بیڑے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ عددی اعتبار سے یقیناً خیر الدین کا اس ہولی لیگ پر سبقت لے جانا بہت مشکل تھا، کیونکہ عثمانی ایک جہاز کے مقابلے میں ہولی لیگ کے پاس 3 جہاز تھے۔ لیکن ایک اعتبار سے خیر الدین خضر کا بحری بیڑا ہولی لیگ پر سبقت رکھتا تھا، اور وہ یہ تھا
کہ خیر الدین خضر کے تمام بحری جہاز چپو بردار تھے اور ان کو چلانے کے لیے خیر الدین باربروسا کے پاس بہت سارے غلام تھے، جبکہ ہولی لیگ کے تمام جہاز بادبانی تھے، یعنی ان کے چلنے کا تمام تر دار و مدار سمندری ہواؤں پر تھا۔ جس وقت ہولی لیگ کے تمام جہاز کورفو کے قریب اکٹھے ہو چکے تو اس وقت خیر الدین ایجین سی کے جزیرے کیوس میں تھا، لیکن جلد ہی خیر الدین اپنے عثمانی بحری بیڑے کے ساتھ پرویزا پہنچ گیا۔ وہاں اس نے قلعے کو مزید نفری کے ساتھ نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اسی آبنائے کے اس پار ایکٹیم قلعے کے توپ خانے کو بھی آنے والے حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ یوں اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد اب خیر الدین خضر کا عثمانی بحری بیڑا انتہائی محفوظ طریقے سے ایکٹیم خلیج میں دشمن کے بحری جہازوں کا انتظار کرنے لگا۔ ساحلی بالادستی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہولی لیگ نے ان ساحلوں پر اپنی فوجیں اتارنے کے لیے 25 اور 26 ستمبر کو 2 الگ الگ کوششیں کی، مگر یہ دونوں کوششیں وہاں متعین عثمانی کمانڈر مراد رئیس کی طرف سے ناکام بنا دی گئیں۔ اب ڈوریا کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ خیر الدین نے اپنے بحری بیڑے کو بڑی مضبوط اور محفوظ جگہ پر متعین کر رکھا ہے۔ ہولی لیگ میں موجود مختلف یورپی ممالک کے کمانڈرز میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو کہ ایکٹیم خلیج میں کھڑے عثمانی بحری بیڑے پر حملہ کرنے کی ہمت کرتا، لیکن ڈوریا اس بات سے بھی خوب واقف تھا کہ خیر الدین اپنی کم تعداد کے سبب کبھی بھی باہر نکل کر ان پر حملہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اس نے خیر الدین خضر کو یہاں سے باہر لانے کے لیے ایک اور عثمانی ساحلی شہر لپینٹو پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اپنی اسی چال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ڈوریا نے 27 اور 28 ستمبر کی درمیانی رات ہواؤں پر انحصار کرتے ہوئے ہولی لیگ کو 30 میل جنوب میں واقع لفکاڈا کے جزیرے سلیسو کی طرف حرکت کا حکم دے دیا۔ کھلے سمندروں میں یوں 300 بحری جہازوں کے بڑے بحری بیڑے کو منظم اور محفوظ رکھنا ڈوریا کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ ڈوریا کے بحری کیریئر کا بہت بڑا امتحان تھا۔ کورفو سے نکلنے والا یہ بحری بیڑا جلد ہی کھلے سمندروں کے طول و عرض میں پھیل گیا، جس نے خیر الدین خضر کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ ہولی لیگ کے کچھ جہازوں پر حملہ کر سکتا تھا۔ خیر الدین نے بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ رات کی تاریکی میں ہولی لیگ کا بحری بیڑا لفکاڈا کے قریب سمندروں میں تو پہنچ گیا، مگر 28 ستمبر کی صبح ڈوریا کی امیدوں کے بالکل برعکس ان کے لپینڈو پر حملے سے قبل ہی خیر الدین نے جارحانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے ان کی پشت پر اپنے بحری بیڑے کو لا کھڑا کیا۔ گو کہ خیر الدین کا بحری بیڑا تعداد میں ہولی لیگ سے کم تھا، مگر سمندری ہوائیں نہ ہونے کے سبب ہولی لیگ کا بحری بیڑا غیر متحرک ہو چکا تھا، جبکہ خیر الدین کے چپو بردار بحری جہاز بڑی آسانی سے ان کا گھیراؤ کر کے انہیں ٹھکانے لگانے کی پوزیشن میں آ چکے تھے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ ہولی لیگ کا بحری بیڑا 6 پرتوں پر منظم لفکاڈا کے سمندروں کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا، جن میں سب سے پیچھے تھا ہولی لیگ کا سب سے بڑا بحری جہاز، جس کے سامنے عثمانیوں کے بحری جہاز بونو کی مانند تھے۔ اس کے پیچھے وینس، پاپ اور مالٹا کے جہاز، جبکہ ان کے پیچھے ڈوریا کا فلیٹ ایک لمبی قطار میں موجود تھا۔ عثمانی بحری بیڑا وائے شکل میں منظم تھا۔ وسطی حصے کی کمانڈ خیر الدین اپنے بیٹوں کے ہمراہ کر رہا تھا، جبکہ دائیں حصے کی کمانڈ سیدی علی رئیس اور بائیں حصے کی کمانڈ صالح رئیس کر رہے تھے، جبکہ ان کی پشت پر موجود فلیٹ کی قیادت ترگت اور مراد رئیس کر رہے تھے۔
خیر الدین باربروسا کی جنگی حکمت عملی ڈوریا اور ہولی لیگ کے لیے بالکل غیر واضح تھی۔ وینس کے سب سے بڑے بحری جہاز کے کمانڈر نے ڈوریا کی طرف جنگ سے متعلق حکم کے لیے اپنے قاصد روانہ کیے، جس پر ڈوریا نے انہیں اعتماد میں لیا کہ وہ بھی اس جنگ میں اپنے جہاز اتارے گا۔ اس معلومات کے ملتے ہی وینس، پاپ اور مالٹا کے بحری جہاز جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ 28 ستمبر کی دوپہر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ عثمانیوں کا سب سے پہلا ہدف تھا وینس کا دیو قامت جہاز۔ گو کہ یہ غیر متحرک تھا، مگر پھر بھی اس کی اتنی طاقت تھی کہ عثمانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی عثمانیوں نے اس کو حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھی اور زیادہ تر لڑائی اسی جہاز کے ارد گرد ہی مرکوز رہی۔ ہولی لیگ کی فرنٹ لائن پر موجود تمام بحری جہاز چونکہ سمندری ہواؤں کے نہ ہونے کے سبب غیر متحرک تھے، اس لیے عثمانی بحری جہازوں نے انہیں بڑی تیزی سے گھیر کر ان کے اطراف سے گولہ باری شروع کر دی، اور جلد ہی ایک بڑی لڑائی کے بعد وہ ان کے کئی جہازوں کو تباہ کرنے اور کئیوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہولی لیگ کے تمام چھوٹے جہاز ہوا نہ ہونے کے سبب خیر الدین خضر کے لیے ایک آسان شکار ثابت ہوئے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ ڈوریا جو کہ عثمانیوں کو شکار کرنا چاہتا تھا، اب خود عثمانیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ ڈوریا نے اپنے وعدے کے برعکس جب ہولی لیگ کی فرنٹ لائن کی تباہی دیکھی تو اس نے میدان کو چھوڑنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ وینیشینز کو عثمانیوں کے مقابلے میں اکیلا چھوڑ کر خود بقایا بحری جہازوں کے ہمراہ وہاں سے نکل گیا۔ شاید اس نے یہ کوشش کی کہ عثمانی جہاز اس کا تعاقب کریں اور وہ ان کو کھلے سمندروں میں لا کر ان کا شکار کر سکے، مگر خیر الدین نے اس کا تعاقب کرنے کے بجائے اپنے گھیرے میں موجود جہازوں پر قبضہ کرنے یا انہیں مکمل طور پر تباہ کرنے پر توجہ دی۔ دن ختم ہونے تک عثمانیوں نے لگ بھگ ہولی لیگ کے 128 جہازوں کو یا تو تباہ کر دیا یا پھر ان پر قبضہ کر لیا، جبکہ 3000 کے قریب مسیحی قیدی بھی بنا لیے گئے۔ عثمانیوں کے صرف 400 مجاہد شہید ہوئے، جبکہ ان کو جہازوں کے اعتبار سے کوئی خاص نقصان نہ ہوا۔ خیر الدین خضر نے صبر، استقامت اور دلیری کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے ایک شاندار فتح حاصل کر لی تھی، جس نے ہولی لیگ کے تمام تر غرور کو زمین بوس کر دیا تھا اور بحیرہ روم میں مسیحی بالادستی کے خواب کو بھی چکنا چور کر دیا۔ سلطان سلیمان عالی شان کے ماتحت خیر الدین خضر کی یہ سب سے بڑی فتح تھی، جس میں ایک طرف سلطنت عثمانیہ اکیلی جبکہ دوسری طرف پورا یورپ اپنی بھرپور بحری قوت کے ساتھ موجود تھا، مگر پھر بھی شکست کھا گیا۔ دوستو، پرویزا کی یہ جنگ تو عثمانیوں کے نام ہو چکی تھی، مگر یورپی اقوام نے ابھی ہمت نہیں ہاری تھی، کیونکہ کیسٹلینوو کا ساحلی شہر اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو کیا عثمانی یہ ساحلی شہر ہیبسبرگ سے حاصل کر سکے یا نہیں، یہ سب آپ جان سکیں گے اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔